اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین وحمدہ عز للحامدین وشکرہ فوز للشاکرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہ سلسلے کی 8ویں تقریر ہے اور وقت پر میری نظر ہے. جیسے جیسے دن آگے بڑھیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اضافہ ہوگا. آپ میرے تعلق سے مطمئن رہیے، میں جو وقت معین ہے اس کو پیش نظر رکھ کر آپ کی سماعتوں پر بار نہیں بنوں گا. سننے والے مسلسل سن رہے ہیں اور سوچنے والے مسلسل اپنی جگہ سوچ رہے ہیں. قلب محمد عنوان ہے اور سورہ مبارک شعراء جو 26واں سورہ ہے اس کی 3 آیتوں کی مسلسل تلاوت کی جا رہی ہے. اس کو آج اس طرح سے سن لیجئے کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ وہ آیتیں ہیں جو متواتر آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں. ہر ترجمے پہ نظر ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں قطع نظر اس کے کہ وہ کس مسلک سے متعلق ہے، لیکن جو ہمارے پاس طے شدہ، یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں آپ انگریزی کا شاید ایک لفظ استعمال کریں گے بین المسالک یا بین الفریقین، ایگریڈ اپون جس کو کہتے ہیں، وہ تراجم موجود ہیں، وہ آپ کے پیش نظر ہیں. اب اگر کوئی احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ اٹھا کے دیکھے، اسی طرح سے کوئی ابو العلا مودودی کا ترجمہ دیکھے، امین احسن اصلاحی کا ترجمہ دیکھے، اور ہمارے پاس دیگر تراجم موجود ہیں. انگریزی میں پکتھل کو دیکھ کر عبداللہ یوسف علی کو بھی ذرا سا دیکھ لیجئے. میر احمد علی تو آپ کے پیش نظر رہتے ہی ہیں. تو یہ سارے تراجم میں آپ دیکھیں گے، آپ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ آیتیں 3 ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، مگر ترجمے میں جس طرح سے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ بدل بدل کے کیا جا رہا ہے. اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ مثلا یہ ایک چھوٹی سی بات کروں کہ عالمین کے رب کے طرف سے یہ قرآن بھیجا گیا ہے، ایک ترجمہ ہے نازل کیا گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اردو پڑھنے والے لوگ حیران بھی ہو جاتے ہیں، متفکر بھی ہو جاتے ہیں کہ اب اگر لغت میں جا کے لفظ بھیجنے کو دیکھیں آپ تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، لغت میں جا کے نازل کرنے کے معنی جب آپ دیکھیں گے تو اس کے معنی ہی کچھ اور ہو جائیں گے. اسی لیے ہم اپنے یوں سمجھیے کہ ڈسکورس میں یہ کہتے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ لفظ کا استعمال مبنی با احتیاط ہونا چاہیے، کہ جس طرح سے آپ لفظ کو خاص طور پر قرآن و حدیث کے تعلق سے استعمال کریں تو بہت دیکھ سمجھ کے کیا کریں، اس لیے کہ آپ کی روزمرہ بول چال نے لفظ کے اعتبار کو ساقط کر دیا ہے. یعنی اب میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو، آپ کہاں کہتے ہیں میں نے فلاں کے پاس اس کو بھیج دیا، اب نازل تو نہیں ہے نا اس کا سبسٹیٹیوٹ کہ آپ ہٹا کے کہیں کہ نازل کر دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اب استعمال لفظ کا اتنا بے جا ہوا، بجا لفظ کا بے جا استعمال ہوا
تو نتیجے میں اب جب ہمت کر کے کسی نے قرآن کا ترجمہ کیا یہ سمجھ کر کہ عمومی فہم کے لیے ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں، ورنہ تو لوگ مجبور ہیں کہ بھئی اب لفظ نزول کو پہلے سمجھا جائے کہ نزول ہے کس شے کا نام، نزول کیا جستہ جستہ ہے، نزول کیا دفعتاً ہے، نزول کیا بتدریج ہے، نزول کیا کوئی روشنی کی کرن ہے جو آنے واحد کی طرح آتی ہے۔ اب وہاں اتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں گھبرا کے مقامی سطح پر ترجمہ کرنے والا جب قلم کھینچتا ہے اور قلم برداشت ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آسان لفظ رکھ دو، یہ جانے بغیر کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ احتیاط لازم ہے، اسی لیے کوئی مجھ سے کبھی پوچھتا ہے، کم پوچھتے ہیں لیکن جو پوچھتا ہے میں اس کو یہ ضرور بتلا دیتا ہوں کہ ایسے تراجم کو آپ پیش نظر رکھیں جہاں آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے کسی بزرگ نے رہنمائی کی ہے اور ہم اس کے نتیجے میں یہ ترجمہ دیکھ رہے ہیں یا یہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ کوئی سوال کرتا ہے کون سی تفسیر، میں کوئی ریکمینڈڈ میرے پاس کوئی سولوشن نہیں ہوتا ہے، میں ریکمینڈ نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میں خود پڑھ رہا ہوں، میں خود دیکھ رہا ہوں، وہ اردو کے ترجمے ہوں یا وہ انگریزی کے تراجم ہوں، سب پیش نظر ہوتے ہیں، مگر میں گھبراتا یہ ہوں کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جس سے کہا ہے وہی آ کے پوچھ رہا ہے کہ اس میں تو یہ ہے، تو اب اس کی وضاحت کون دیتا رہے۔ لہٰذا اپنے کسی بزرگ کو جس کو آپ قابل اعتبار سمجھتے ہیں، علمی اعتبار سے بزرگ ہو، سن و سال کے اعتبار سے نہیں، علمی اعتبار سے بزرگ سمجھتے ہو، اس سے رجوع کیجئے، اس سے پوچھئے کہ کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں، کس طرح سے پڑھوں، کس کو فالو کروں وغیرہ۔ تو اب یہ گفتگو کرتے ہوئے مثلا دیکھیے نا، ابھی یہاں اسی آپ کے پاس جو ایک یعنی سیکشنز بنے ہوئے ہیں اس ادارے میں، بڑے کام کے سیکشن ہیں یہ، اگر بچے آ کے کچھ وقت گزاریں اور ذرا سا دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کچھ ایسی قیمتی کتابیں آپ کو مل جائیں گی کہ جو شاید آسانی سے دستیاب نہیں ہیں۔ اس میں مثلا اس وقت اگر دیکھیں تو قرآن کے کئی اقسام کے ترجمے موجود ہیں، اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کنسائز اور ایبریجڈ ورژن ملے گا تفسیر کا بھی، آپ دیکھتے جائیں گے۔ یہاں پہ ہے، یہ گنجائشیں موجود ہیں، بلکہ میں تو کسی سے تذکرہ کرتے ہوئے میں نے کہا کہ اگر کوئی یہاں کتب خانہ ہے تو اس کو آمادہ کیا جائے، اس کو پبلک کے لیے تیار کیا جائے، اس میں کوئی وقت گزاری کا ایک ایسا بہانہ تلاش کیا جائے کہ جہاں پہ آپ یہ کہیں کہ یہاں پہ ہم کوئی اسٹڈی سرکل کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ کتابیں موجود ہیں۔ میں نے پوچھا ہے موسی صاحب سے، اس نام لے کے اس لیے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ لوگ والنٹیئر کریں گے اور کرنا چاہیں گے، کہ وہ وقت کو آ جانا چاہیے، کتابوں کو کھلنا چاہیے، شیلفنگ ہونی چاہیے، کیٹلاگنگ کلاسیفیکیشن ہونی چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ مثلا یہ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رات کی تاریکی میں آپ ہاتھ ڈال دیں دوسرے شیلف پر تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ اصول کافی ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پر قرآن کے ترجمے موجود ہیں۔ اس میں زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ بہت کوئی پروفیشنل اس کے اندر کسی ایکسیلنس کی ضرورت ہے، نہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہی آپ کے پاس سرمایہ افتخار ہے، یہی سرمایہ افتخار ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کہیں اور چلے جائیں گے آپ کو قرآن کے نسخے مل جائیں گے، مگر ان کی ضروری نہیں کہ کتابیں بھی عقیدے پر مبنی ملیں۔ یہ آپ ہیں، آپ کے جہاں پر عقیدے پر مبنی کتابیں بھی مل جائیں گی۔ باقاعدہ کہہ رہا ہوں، قرآن کے علاوہ ترجمے، قرآن کے علاوہ تفسیر کے علاوہ وہ چیزیں کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس سے ہمارا عقیدہ نمایاں ہو، اور ہم چھپا کے تو کسی سے رکھتے نہیں ہیں، ہمارا عقیدہ تو بالکل نمایاں ہے، ہویدا ہے۔ کوئی کہے گا کہ اچھا آپ کے عقیدے میں اصول کافی کی یہ اہمیت ہے کہ وہ تیسرے شیلف پہ آ جاتی ہے، جی ہاں، ہمارے عقیدے میں یہ اس کی اہمیت ہے۔ شیلونگ خود بتائے گی کہ عقیدہ ہمارا کیا ہے، ہمارے پاس ترتیب بتا دے گی کہ ہماری تعمیر فکر کیسے ہوئی ہے۔ جب یہ چیزیں آپ تک پہنچ جائیں گی تو آپ خود کہیں گے کہ ہاں، اپنا ہو، پرانا ہو، پرایا ہو، یگانہ ہو، بیگانہ ہو، وہ آئے گا، ضرور آئے گا، ضرور آئے گا۔ اس ادارے میں یہ کیپیسٹی ہے، کیپیبلٹی ہے کہ یہاں پہ ہمارے دیگر جو فرقوں سے منسلک میرے بھائی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آتے ہیں، ان کو اور آنا چاہیے، ان کو اپنی نماز کے وقت آنا چاہیے، وہ اپنی نماز کو قائم کریں یہاں پر آ کر،
وہ ہم سے پہلے افطار کریں یہاں پر آ کر، اس کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ دیکھیں کہ ہمارے دروس میں کیا گفتگو ہوتی ہے۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اتحاد ملی نمایاں ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں اتحاد، ملت کا اتحاد نمایاں ہوتا ہے۔ تو ایسے شہور میں، ایسے شہر کو اہمیت دیجئے، ایسے مہینے کو اہمیت دیجئے اور اس کے مطابق کام کیجئے۔ میں نے کہا نا کہ میرے کام کی چیز ہے، میں جاتا ہوں، جب آتا ہوں تو جتنا وقت گزار سکتا ہوں گزارتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں اور دیکھ رہا تھا آج مثلا عبداللہ یوسف علی انگریزی کا ترجمہ کیا انہوں نے، اور اپنے اعتبار سے کیا، بڑا محتاط ترجمہ، اور اس میں انہوں نے باقاعدگی سے لکھا ہے کہ انہی آیتوں کے ضمن میں، چونکہ ظاہر ہے میری عنوان کی آیت ہے، تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت احتیاط کے ساتھ انہوں نے، ظاہر ہے کہ جب تذکرہ کیا، اور تذکرہ بھی ایسے کیا کہ روح الامین کا انہوں نے تذکرہ کیا، انہوں نے کہا اس سے مراد جبریل امی ہیں، مگر ایک اسپرٹ آف فیتھ اینڈ ٹروتھ ہے یہ اصل میں۔ اب دیکھیے، ایک انسان ہے، اس کی سوچ ہے، اور اس کی سوچ بڑی پختہ سوچ ہے۔ کیا وجہ ہے بھائی؟ جبریل امی تو ہیں، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے ملائکہ مقرب میں وہ مقام ہے کہ جو نہیں معلوم اور کس کو حاصل ہے، مگر ملائکہ مقرب میں ایک ملک ہے، جبریل امی ہیں، روح الامی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد بہتر یہ ہوگا کہ اس کو کہا جائے دا اسپرٹ آف فیتھ اینڈ ٹروتھ۔ انہوں نے روح سے بھی ایک معنی اخذ کیے، امین سے بھی ایک معنی اخذ کیے، اور انہوں نے کہا اس سے مراد یہ ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ اختلاف نہیں ہے، یہ احتیاط کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ایسنس سمجھ میں آ رہا ہے ہمیں کہ آخر یہ پیغام کو کس طرح سے بھیجا گیا ہے، کس طرح سے لانے والا لا رہا ہے، اور اس کی اہمیت دو چند کیوں ہو جاتی ہے، دو چند کیوں ہو جاتی ہے۔ ورنہ تو میسنجر کوئی بھی بن سکتا ہے، پیغامبر تو کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر روح الامین کی ترکیب کو وضع کر کے، قرآن میں اس کا حصہ بنا کے، کلام الہی قرار دے کے، اس کے ذریعے اس پیغام کو بھجوانا۔ اب سمجھ میں آیا کہ اب لفظ بھجوانا آپ کو تنگ نہیں کر رہا ہے، کہ بھیجا تنگ نہیں کیا آپ کو، کیونکہ لانے والا جو لا رہا ہے وہ اسپرٹ ہے، فیتھ اور ٹروتھ کا ریپریزنٹیٹیو ہے، نمائندہ ہے، کہ جہاں پر فیتھ بھی انتہا پر اور ٹروتھ بھی انتہا پر، دو ہی لفظ استعمال کیے، دونوں لفظوں نے کام کیا۔ اب آپ کے لیے ترسیل کا عمل زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوتا کہ وہ کیسے آتا ہے۔ کبھی وہ بشر کی صورت میں آ رہا ہے، کبھی وہ حجاب کے پیچھے سے ہے، کبھی وہ یوں سمجھیے کہ قلب محمد پہ نازل ہو رہا ہے، تو وہاں پریشانی نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ روح امانت دار ہے، وہ امانت دار روح ہے جس کے ذریعے قلب محمد پر پیغام آ رہا ہے۔ اس لیے کانسیپچولی کلیئر ہونا چاہیے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کنیکٹنگ ورڈز پھر آپ کو پریشان نہ کریں۔ کنیکٹنگ ورڈز اپنے طور پر کام کریں، مگر پرنسپل سمجھ میں آ جائے کہ لانے والا کون ہے۔ جب لانے والے کا پرنسپل اتنا بلند ہے تو جس کے دل پر بھیجا گیا ہے اس کے لیے کیا خیال ہے، کتنی احتیاط کی ضرورت ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ہم میں سے تھا، ہم میں آیا، مکے کے لوگوں میں تھا، ایک ہم جیسا ہی تھا، ہماری طرح چلتا تھا، ہماری طرح اٹھتا بیٹھتا تھا، ہماری طرح کھاتا پیتا تھا۔ ارے بھائی، یہ اس بحث میں اگر آپ الجھا دیں گے تو آپ معنویت سے دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے پروردگار علی اعلیٰ نے ایک کلام اس طرح سے قائم کیا ہے، ایک ترکیب کو، ایک ترتیب کو، کہ دیکھو اصل روح کو، دیکھو کہ وہ کون ہے۔ اصل روح کو دیکھو گے تو پھر اس کی نشست و برخاست خود سمجھ میں آئے گی۔ ہیرے کو کوئلے کی کان میں دیکھتے ہو، کوئی اور جگہ نہیں دیکھتے ہو، وہاں رہ کر وہ نمایاں ہوتا ہے، سب سے ممتاز ہوتا ہے، اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کی صلاحیت کچھ اور ہوتی ہے، نہیں، اس کی قدر و قیمت کچھ اور ہوتی ہے۔ پھر وہ ان جیسا نہیں ہوتا، اس جیسا کوئی نہیں ہوتا۔
یہ وہ باتیں ہیں جو بچوں سے کرتے ہوئے، اپنے برابر کے ہمارے جو احباب ہیں ان سے کرتے ہوئے، جو بہنیں سن رہی ہیں ان سے کرتے ہوئے اطمینان یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صحیح طرح سے محفوظ کریں گے اور اس کی ایسنس کو محفوظ کریں گے۔ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، اس سے تو آپ درگزر کریں گے۔ طالب علم سے غلطی ہو سکتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کا کوئی ریمانڈ لیتے ہیں؟ آپ نہیں، درگزر کرتے ہیں۔ تو بالکل ویسی بات ہے کہ قرآن کے تعلق سے کوشش اس امر کی جائے کہ اس کے ایسنس کو سمجھا جائے۔ اسی لیے ایسینشلز آف قرآن کتابیں جو آئی ہیں نا، ایسینشلز آف قرآن، اس طرح کی کتابیں موجود ہیں کہ جہاں پہ وہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسنس کو سمجھو۔ اس لیے کہ جو لفظ رابطے کے ہیں وہ تو وہی رہیں گے بھائی، لفظ اور کو کیا اور آپ ترجمہ کریں گے سوائے اینڈ کے؟ انگریزی میں فردر مور کہہ دیں گے، بہت اگر آپ کہنا چاہیں گے، بہت اگر آپ کی کیپیسٹی بڑی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ بھائی کہیے، لیکن لفظ اور میں مت الجھیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس لفظ اور میں الجھ کے نہ رہ جائیے۔ تو اب جب آپ کنیکٹنگ ورڈز میں نہیں الجھیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کنسپچول جو ہمارے ورڈز ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کانسیپٹس کیا ہیں۔ اور جیسے ہی آپ نے کانسیپٹس پہ نظر ڈالی تو پھر کنیکشن کے پھر کوئی معنی نہیں ہے۔ کنیکشن تو لامحالہ ہونا ہے، ہوگا، ہونا چاہیے۔ بھئی خالق و مخلوق کے درمیان اب رابطہ کیسے؟ جبریل امی آتی ہیں کیا رابطے کی صورت ہے؟ اب آپ سے کہیں کہ ایک رابطہ تو یہ ہے کہ پیغام آیا، قلب محمد پہ آ گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنیکٹ ہے بین خالق و مخلوق، وہ مخلوق اول، وہ خالق کل، ان کے درمیان رابطہ جبریل امی ہے۔ میں سمجھ گیا، سمجھا دیا آپ نے، لیکن چونکہ اتنی بڑی سطح سے سمجھایا گیا اور اس کی ایسنس کو سمجھایا گیا تو اس کی سینکٹیٹی اب پیش نظر رہنی چاہیے۔ اب کبھی تذکرہ آئے کہ خالق و مخلوق میں رابطہ کیسے ہوتا ہے تو جبریل امین کا تو گزر ہے ہی نہیں۔ ہے کیا کوئی اگر کہہ سکتا ہے آج کے زمانے میں کہ نہیں درمیان میں ہمارے اور اللہ کے درمیان جبریل ہے؟ نہیں، میں نے نہ پڑھا ہے کہیں، نہ کوئی مجھے شاید بتانے کے قابل بھی ہوگا کہ اب بھی ایک رابطہ ہے۔ نہیں، اب معلوم یہ ہوا دعا رابطہ بنے گی، ہے نا؟ اگر دعا رابطہ بنے گی تو دعا میں ایسینشل پرنسپل فیتھ اینڈ ٹروتھ ہونا چاہیے۔ بہت غور سے چھوٹی سی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یعنی بڑی باتیں کرنے کے بعد پھر آپ استخراج کی منزل پر آتے ہیں۔ آپ سمجھیں، ریڈکشن نہیں کرنا ہے۔ ریڈکشن ہم کو ریڈیوس نہیں، ریالٹی ہم کو ریڈیوسڈ نہیں چاہیے۔ ہم ڈیڈکشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کو استخراج کرنا ہے۔ جبریل ہے بین خالق و مخلوق، ایک طرف پورا پیغام آیا، آپ تک آیا، اس میں سارے احکام آئے، سب کچھ اس میں ہے۔ اب کیا گفتگو کروں کہ تاریخ بھی اس میں، جغرافیہ بھی اس میں، طب بھی اس میں، معاشیات بھی اس میں، یعنی کون سا علم ہے جو اس میں نہیں ہے؟ آج آپ کو معلوم ہے ایک لفظ آپ اٹھا لیں تو ایک علم بن جاتا ہے وہ، اور دنیا کام کر رہی ہے اسی طرح۔ تو ایک طرف تو یہ ریالٹی ہے جو ایسینشیل ریالٹی ہے، دوسری طرف اب قیامت تک کے لیے سلسلہ رسالت کا ختم، ہدایت کی صورت باقی، آپ کا امام، آپ یقیناً اپنے عقیدے میں کہتے ہیں کہ ظاہر ہوگا، غیبت کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، غیبت کے ساتھ کبرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سورا نہیں کہتے آپ، ہے اب ایک غیبت میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پر بھی ایک گفتگو ہے، وہ کسی اور وقت کے لیے، اس کو آپ 15 شعبان کے لیے اٹھا کے رکھیے کہ غیبت کے معنی کیا ہیں بھائی، حجاب کے معنی کیا ہیں بھائی، نگاہوں سے پنہا ہونے کے کیا معنی ہیں بھائی۔ اب اس پہ تو بہت ساری گفتگو ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں پر درمیان میں اب وہ جو وسیلہ تھا جس کو آپ کہتے ہیں 23 برس تک اسٹینڈرڈ وسیلہ، اب وہ درمیان میں نہیں ہے، اور اب امت ہے اور امت کا خدا ہے، مخلوق ہے اب اس کا خالق ہے، اور درمیان میں رابطہ بھی ہے۔ بہت غور سے سنیے، رابطہ منقطع نہیں ہوا ہے، رابطہ قائم ہے۔ آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ 11 ہجری کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا تو دنیا بیکار ہے، دنیا بیکار ہے۔ جب دنیا رابطے سے محروم ہے تو نہ عدل کا تصور ہوگا، نہ کہیں عدالت لگے گی، اس لیے کہ تو نے تو کوئی راستہ ہی نہیں رکھا۔
اگر تجھ سے رابطہ ہوتا تو وہی تو صورت راستے کی تھی. راستہ رابطہ چاہتا ہے, ربط باہمی جیسے ہوتا ہے ویسے ہی ایک رابطے کی صورت ہے. تو اب رابطہ دعا ہے. شب جمعہ بھی ہے نا, آج شب جمعہ بھی ہے. رابطہ یعنی دعا کی صورت. تو اب دعا کے لیے پرنسپل کیا ہے؟ کوئی ہر شخص جیسے چاہے جس طرح چاہے, ہر شے می خواہد دلے تنگت بگو, کہا ہے کہنے والے نے, جو چاہو کہہ دو, جس طرح سے چاہو کہہ دو. ہوگا بڑا شاعر, ہوگا وہ کوئی سعدی و رومی, اس سے غرض نہیں ہے, مگر وہاں کہنے کا مطلب یہ دل کھول دو. وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ پروٹوکول کو, ضابطے کو توڑ دو, نہیں. وہاں یہ کہہ رہا ہے جو دل میں آتا ہے کہو, کھل کے کہو, اس لیے کہ پیدا وہ کر رہا ہے, تمہارے مسائل سے وہ آگاہ ہے, اس پر تمہاری نظر ہے, نظر کرم ہے. ذاکر اول نے اس کا استعمال کیا ہے, نظر کرم ہے, نظر الطاف ہے, وہ تم پر مہربان ہے, وہ تم پر رحیم ہے. تو سب کچھ اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو تم دل تنگ کے ساتھ دعا نہ مانگو, جو چاہو جس طرح چاہو جب چاہو جس طرح چاہو. یعنی تمہیں کم از کم اس معیار پہ رکھا کہ وحی کے آنے کا جیسے وقت نہیں ہوتا تھا, تمہاری دعاؤں کے مانگنے کا بھی وقت معین نہیں رکھا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, ذرا سا سمجھ رہے ہیں سملیرٹیز کو. میں سملیرٹیز کہہ کے کسی گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا, مگر کتنا قریب رکھ رہا ہے اپنے مزاج سے, مزاج وحی ربانی سے قربت کو دیکھیے. آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ وحی آتی تھی 9 to 5, آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ رات کے 8 گھنٹے وحی نہیں آتی تھی, آج کوئی کہہ سکتا ہے کہ 2 دن کی تعطیل ہوتی تھی. کوئی نہیں کہہ سکتا. جس وقت, جہاں اور جس موقع پر وہ چاہے وہ چاہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وحی بھیجنے میں کس حکمت کا دخل ہوگا کہ جس کے بعد ادھر وحی آئی ادھر وحی کو مطلوع کرنا ہے. تو عقل مند دماغ یہ کہتا ہے کہ اس کو پیش بندی کہتے ہیں. پیش بندی کا مطلب کیا ہوا کہ کوئی واقعہ یقیناً رونما ہونے والا ہے یا ہوا ہے, تیاری لازم ہے. وحی نے آپ کو آمادہ کر دیا ہے, وحی نے آپ کو تیار کر دیا ہے. کبھی پیش بندی کی صورت میں, کبھی تاریخ کے کسی ورق کو دہرانے کی صورت میں کہ تم کو سبق لینا لازم ہے, تم کو لیسن لرن کرنا لازم ہے. اگر میں تبوک کے موقع پہ کسی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں تو اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی کی توہین ہوگی, تذلیل ہوگی, نہیں, بلکہ اسی طرح سے ہارون کو پیچھے چھوڑ کے موسیٰ گئے تھے, اور جاتے جاتے اس پورے واقعے کو حدیث منزلت قرار دے گئے کہ اس سے تمہاری منزل میں, تمہاری شان میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے. تاریخ کو دہرا دیا, تاریخ سے لیسن لے لیا, اس کے نتیجے میں کسی کے لیے حدیث منزلت بھی بیان کر دی, اور اس کے بعد انسانوں نے کہا اچھا اس طرح سے بھی وحی نے کام کیا. یقیناً کیا. بالکل ایسے ہی آپ کے لیے کوئی 9 to 5 دعا کا دروازہ نہیں کھلا ہے. بہت غور سے سنیے, آپ کے پاس 24 ساعتیں موجود ہیں, بلکہ آپ کے پاس تو صدقے میں اس قرآن کے شہر الرمضان انزل فیہ القرآن, اس کے صدقے میں اس مہینے کو اتنا بابرکت کر دیا کہ اب تم جو مانگو گے, یعنی تم ہم تک پہنچو ہم تمہیں دیں گے. یعنی قرآن کے نزول کے مہینے میں بھی آپ کو پیچھے نہیں چھوڑا, بلکہ آپ کو کہا کہ تم اتباع کرو, تعصی کرو, پیروی کرو, اطاعت کرو, نعمتیں تم تک آتی چلی جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری تہذیب کو قائم کیا. دعا نے انسان کو مہذب بنایا. یہ جملہ پیش نظر رکھیے.
تہذیب کا تعلق اگر آج کے زمانے میں کوئی فارمل ایجوکیشن سے لے رہا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ غلطی پر ہے. آپ کو فارمل ایجوکیشن فارملی ایجوکیٹ کرتی ہے. یہ فارمل ایجوکیشن کی تعریف ہے. وہ فارملی ایجوکیٹ کر رہی ہے. یعنی ایسے ہی ہے جیسے دو لوگ ملے اور انہوں نے 5 انگلیوں سے ایک مصافحہ کر لیا. یقیناً مگر ملے فارملی ملے. لیکن ایک طبقہ وہ بھی گزرا کہ رخصت ہوتے ہوئے فقط مصافحے پہ نہیں رکا, معانقہ کرتے ہوئے کان میں ایک دوسرے کے سورہ عصر کی تلاوت کر کے گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی لفظ تہذیب کے تحت ڈرا کے یہ کہے کہ اسے تہذیب کہتے ہیں تو کہیے اسے تہذیب نہیں کہتے. یہ ایک فارمل ایجوکیشن کی صورت ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. مہذب تو انسان اس وقت ہوتا ہے کہ جب محسن کے انسان احسان کو فراموش نہ کرے. محسن خدا سے بڑھ کر کون ہے جو احسان کرنے والا ہے؟ اس کو کوئی فراموش کر کے کہے اب ہم تہذیب یافتہ, اب ہم تعلیم یافتہ, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. بھولنا نہیں ہے. بھائی آپ یہاں شعر سن رہے ہیں نا, میر انیس کا سنانا ہے اپنے سلام میں, کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے, فقیر ہوں پنہیں حاجت سوال مجھے. یہ شعر سنا ہے نا آپ نے. ذاکر رضا آپ کے محبوب سوس خان ہیں, بڑے منجھے ہوئے ہیں, اب تو سینئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے. بچوں کو سیکھنا چاہیے, شاید ان سے سمجھنا چاہیے. ابھی ان کے لیے میں ایک تعریف کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. اب یہ اس منزل پر ہیں کہ صرف سیکھنے کے لیے نہیں کر رہا ہوں, ان سے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس شعر کو سمجھائیے. اب آپ کہیں کہ یہ کیا عجیب بات کر دی, کیا ان پہ دروازہ کھول دیا, ان کا آنا مشکل ہو گیا کہ اس تقریر میں آ گئے, اب ان کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. نہیں, یہی تو ہماری تہذیب ہے. اب دیکھیے یہ تہذیب ہے ہماری. کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے, فقیر ہوں پنہیں حاجت سوال مجھے. کیا مطلب ہے؟ رد دعا ہے کیا یہ شعر؟ آئیے گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ شعر رد دعا ہے. اس کے بعد پھر مرثیہ یہ پڑھ رہے ہیں, اور مرثیے میں طلب آپ کی گفتگو کر رہے ہیں کہ امام وقت طلب آپ کر رہا ہے. تو دو مختلف باتیں ہیں کیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی ایک ہی مسند ہے, ایک ہی سو سلام مرثیہ پڑھنے والا ہے, یعنی جس کو ہم سوس خان کہتے ہیں. سلام میں انیس کو پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے حاجت نہیں ہے مانگنے کی, فقیر ہوں پر نہیں حاجت ہے سوال مجھے. تو آپ کے خیال میں پیٹھ دکھا کے جا رہا ہے وہ؟ نہیں. اور یہاں مرثیہ میں آتے آتے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ پانی پلا دے. طلب آب, سوال. دونوں باتیں ہیں, ایک ہی ہیں. سمجھنے میں اگر قصور لفظوں کے اعتبار سے ہو رہا ہے تو ابھی کہہ کے آ رہا ہوں, لفظوں پہ بھروسہ نہ کرو, ایسنس کو دیکھو کہ ایسنس کیا ہے. شعر کی شعریت, شعر کی ماہیت, شعر کی کیفیت خود یہ بتا رہی ہے. یہ 2 مصرے کہ حاجت تو کر ہی رہا ہے. دیکھیے نا, دونوں مصرے کہنے کے باوجود حاجت مند ہیں. اگر یہ 2 مصرے اسپیس میں خالی جاتے اور انیس یہ کہتے سمجھ لو کہ میں نے کیا کہا, تب آپ کہیں گے کہ اچھا اب یہ منزل آ گئی. نہیں, زبان کھلی. کس کے سامنے کھلی؟ کسی یعنی بادشاہ کے سامنے, کسی مملکت کے حکمران کے سامنے نہیں. وہ اس کی کریمی کو انووک کرتا ہے. لفظ کریم سے شروع کر رہا ہے. دیکھیے عجیب بات ہے. یعنی کبھی کبھی لفظوں کے استعمال کو دیکھیے, لفظوں کے استعمال کو دیکھیے. آپ سے کہتے ہیں نا, جب آپ کو آپ کے بڑے کہتے ہیں اتنی مرتبہ مثلا یا رؤوف پڑھو, اتنی مرتبہ مثلا یا اللہ پڑھو, جو بھی ہے جس طرح سے بھی سلسلہ ہے, کہا نا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انووک کرنا, اس پر اس کی ہی صفت کا واسطہ دے کر, اس پر اسی کی صفت کا واسطہ دے کر. اور خدا کے ساتھ تو عین ذات ہے اس کی صفت. عین ذات کو اس ذات والا صفات خدا عز و جل کہ تجھے تیرا ہی واسطہ,
تو اب اس سے کم تر کچھ قبول کیا ہے؟ نہ وہ دینے والا ہے نہ یہ لینے والے ہیں. کریم کریم جو تجھے دینا ہے، جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. یعنی کیا مطلب؟ تو میرے دل سے آگاہ ہے، میرے قلب سے واقف ہے، تو سب جانتا ہے میرے احوال کو، لیکن لفظ کھل کے بتا رہے ہیں دعا تو میں نے مانگ لی. دیکھیے عجیب بات کر رہا ہوں، یہ شعر دعائیہ شعر ہے، رد دعا میں نہیں ہے. یہ دل کی اس کیفیت کو بتلا رہا ہے کہ پروردگار مانگ رہا ہوں، دل تیرے سامنے کھلا ہوا ہے، دربار تیرا لگا ہوا ہے. کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. زبان تو کھول دی انیس نے. فقیر ہوں پنہی حاجت سوال مجھے، کس کی چوکھٹ کا فقیر ہوں تو ہی تو جانتا ہے، کس کے در کا سائل ہوں تو ہی تو جانتا ہے. روٹیاں مانگنے والا بہت سے تھے. تبوک میں تو سونے کے سکے دے کے لشکر کو تیار کرنے والے تھے، مگر سائل کبھی اس در پہ نہیں گیا، اس لیے کہ انہوں نے ماضی میں اس سے بڑا بخیل کوئی دیکھا ہی نہیں تھا. جیسے کسی کی صداقت پائے ثبوت کو پہنچتی ہے نا، تو کسی کی بقالت بھی. اسی لیے ماضی بڑا اہم ہوتا ہے. ہم ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ماضی سے کٹ کے نہیں رہتے ہیں. ہمارے ساتھ یہی تو مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے غیر کا کوئی پرابلم، کوئی جائیداد کا مسئلہ تھوڑی ہے. ہمارے غیر کا جو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے وہ تاریخ کا مسئلہ ہے. اب وہ تاریخ میں آگے بڑھ کے کہہ رہا ہے تم یہ 1000 سونے کے سکے دیکھو. ہم کہہ رہے ہیں ہم سونے کے سکے ضرور دیکھتے، مگر ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ دیکھ رکھا ہے، اور وہ جو دیکھ رکھا ہے اس کے بعد اس پہ یقین نہیں ہوتا. اور وہ کیا دیکھ رکھا ہے کہ یعنی کچھ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہر ایک انسان اپنی مرضی کا حامل، اور پھر ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی حد تک آمادہ بھی، مگر کچھ رکھتے تھے، مگر کچھ رکھ کے کچھ دیا کرتے تھے. آج اگر بہت کچھ رکھ کے اس میں ایک زیرہ برابر دے رہے ہو تو حساب کا تو سوال ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اب بچے مجھے ایکویژن اس کی طے کر کے بتائیں. یعنی جب بہت کم تھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بہت کم دیا، اب بہت زیادہ ہے تو اس اعتبار سے پھر بہت کم دے رہے ہیں. تو طبیعت میں ہے وہ قلت بھی ہے، بخالت بھی ہے. طبیعت میں ادھر انبار لگا ہوا ہے، لیکن یہاں بخالت ہے، اور وہ بخالت طے کر رہی ہے کہ دل میں قلت ہے. دل میں وسعت ہوتی، وسعت قلب رکھتے تو وسعت قلب تو کہتی ہے کہ دامن پیغمبر سے وابستہ ہو جاؤ، دامن آل محمد سے اپنے آپ کو قریب کر لو. اور وہاں جہاں کچھ نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. آپ نے تو سنا ہے نا سورہ دہر کو، ابھی شاید 1-2 روز پہلے ہمارے ظفر صاحب تلاوت کر رہے تھے، تو اب آپ نے سنا ہوگا، یقیناً سنا ہوگا. کیا واقعہ ہے، کیا قصہ ہے، سب کے سامنے ہے. کہیں نہیں جاتا سائل، کہیں نہیں جاتا سائل. فقیر ہوں پنہی حاجت سوال مجھے. اس لیے کہ جس کے ایسے کے دروازے پہ جاؤ نا کہ دستک دینا تو ٹھیک ہے، لازم ہے، نہیں واجب ہے. کیوں؟ وہی طلب سوال حجت ہے، اتمام حجت ہے. اپنے وقت کا امام اتمام حجت کر رہا ہے. آپ سمجھے طلب سوال کے نتیجے میں فقیری کا اعلان کر رہا ہے؟ نہیں. پانی پہ اپنے دسترس کے نہ ہونے کا اعلان کر رہا ہے؟ نہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں قیامت تک کی رہتی ہوئی دنیا کو یہ بتاؤں گا کہ جو چیز اتنی، یعنی آج کے لفظوں میں اگر آپ یہ کہیں سستی، جس کو آپ کہتے ہیں بے وقعت، بے قیمت، جس کو پاس کرتے ہوئے دوسرا قیمت کی طرف متوجہ نہ ہو، قدر پہ نظر رکھے، تو وہاں پہ اگر سوال کیا ہے آپ کا پانی کا،
تو حجت کو تمام کیا تاکہ ان کے قلوب کو بتائیں کہ قساست کا کیا عالم تھا، بغالت کا کیا عالم تھا، عداوت کا کیا عالم تھا، دشمنی کا کیا عالم تھا. یہ تمام تر اوصاف قلبی جو منفی تھے بتا کے حسین چلے گئے. آپ نے کہا پانی طلب کیا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا اثر کیا ہوا. اس کا اثر کیا ہوا؟ ایک پانی کے سوال نے کروڑ سبیلوں کو قائم کر دیا. اب یہ کس کو معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ کون سی پرموٹیشن کے تحت، کون سے حساب کے تحت، کون سے ملٹی پلائر کے تحت، کون سے آب سوال کے رد ہونے پر اس قوت کے آ جانے کا کیسے پتا چلتا تھا؟ کس اخلاص کے ساتھ مانگا ہوگا مانگنے والے نے، اور کس شقاوت کے ساتھ منع کیا ہوگا منع کرنے والے نے. اور نتیجے میں کیا ہوا؟ نتیجے میں وہ پانی کی سبیلیں کھل گئیں. یہ ہے سوال کرنے والا جب سوال کرے تو پھر وہ اپنے لیے سوال نہ کرے. انیس اپنے لیے مانگ کے دنیا سے نہیں جا رہا ہے. ختم ہو گئی تقریر. اپنے کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. اصول بتا رہا ہوں، تیری کرامت، میری فقیری، دنیا کی بقالت اور تیری نعمتوں پہ نعمتیں. تو یہ رکے نہیں، اب یہ رکے نہیں کہ جہاں پہ تو یہ کہہ دے کہ کہیں کوئی یوں سمجھے کہ سوالی نہیں ہے. سب تیری بارگاہ میں سوالی ہیں، اس لیے کہ سب کے دل کھلے ہوئے. اور تقریر ختم کر رہا ہوں. یہ دل خود سوالی ہے. جیسے دل کے کان ہیں نا، جیسے دل کی آنکھیں ہیں نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، جیسے دل کو دولت عقل ملی ہے نا. اب میں گفتگو کروں گا کل، اوصاف قلبی پہ ہم کل گفتگو کریں گے. لطف آئے گا آپ کو، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میری بھی پسند کا سبجیکٹ ہے، آپ بھی اس سے گزریں گے. ذرا سا دیکھیے تو صحیح کتنے اوصاف ہیں اس دل میں، اور کیا کیا عالم ہے ایک ایک وصف کا. تو وہاں عالم یہ ہے، عالم یہ ہے کہ اب دل سماعت والا دل، بصارت والا دل، تفقہ والا دل. تو جہاں سب کچھ ہے تو سائل دل نہیں ہوگا، مانگنے والا دل نہیں ہوگا، چاہنے والا دل نہیں ہوگا. شب جمعہ ہے نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے مقلب القلب، و قلب کو پلٹانے والے، میرے قلب کو ثابت رکھ، ثبت قلبی علی دینک، تیرے دین پر ثابت قدم رکھ. قلوب پلٹ رہے ہیں، پلٹتے ہوئے دلوں کے دوران درمیان ایک میرا دل بھی ہے. ماندہ دل ہے، درماندہ دل ہے، افتادہ دل ہے، پریشان حال دل ہے. پروردگار اس کو ثبات دے، یہ ثبات دے. اس کے قدم ہوتے ہیں کیا؟ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں کیا؟ کیا اس کی کوئی شکل ہوتی ہے کیا؟ ہمیں جو شکل بتائی اس میں تو اس کے اعضاء و جوارے نہیں ہیں، مگر پروردگار ثبات قلب دے. اور اس کے لیے بھی کس کے لیے؟ اللہ دینک، تیرے دین پر. اس لیے کہ یہ دین ہی تو محبت ہے، دین ہی تو لطف و عنایت ہے، دین ہی تو تیرا کرم ہے. یعنی تیرے کرم پر میں ثابت قدم ہو جاؤں تاکہ پھر قیامت تک تیری نعمتوں کا فقط اظہار نہ ہو بلکہ شکران ہو، کفران نہ ہو. یہ وہ نعمتیں ہیں جس کی طرف جانے والا حسین ابن علی متوجہ کر کے چلا گیا، متوجہ کر کے چلا گیا. شب جمعہ یہ پانی اپنے لیے حجت کو تمام کرنے کے لیے، اور ایسے نہیں کہ اپنی زبان سے حجت کو تمام کیا. نہیں علی اصغر، تم بھی ذرا ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیر دو. فقط اپنی زبان سے کلمات کو ادا نہیں کیا ہے. طلب سوال اپنی زبان سے نہیں ہے، بے زباں کی زبان سے، یعنی طلب آب کروا کر ایک نئی زبان کو متعارف کروا دیا کہ بے زباں بھی کیسے بولتا ہے،
بے زباں بھی کیسے گفتگو کرتا ہے، بے زباں بھی کس طرح سے اپنی تکلیف کا اعلان کر سکتا ہے. بے زبان مگر کیا کر رہا تھا وہ بے زبان بھی اتمام حجت کر رہا تھا. حجت کے کلام کو قطع نہیں کرتا. علی اصغر تم بتا دو بیٹے، ان کو یقین نہیں آتا. ہاں زبان کو پھیرا، آب کا شکوہ نہیں. دیکھیے لفظ میں پھر عرض کر رہا ہوں، احتیاط سے کرتا ہوں. طلب آب فقط اس لیے کہ تم پر حجتوں کو تمام کر رہا ہوں، حجت الہی کا بیٹا ہوں، باب الحوائج ہوں، ضرورتوں کو قیامت تک کے لیے پورا کرتا رہوں گا. مگر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بابا پہ یہ وقت آیا ہے نا، تو اب وہ کوئی ناوک ستم ہو، تیر ستم ہو، آئے اور مجھ پہ پہلے چل جائے قبل اس کے کہ میرے بابا کا گلا کاٹا جائے. چلا لو تیر مجھ پہ، چلا لو تیر مجھ پہ. مگر علی اصغر ایک مرتبہ کیا ماں کا دھیان بھی آپ کو آیا ہوگا؟ کیا آپ کو ماں کا دھیان آیا ہوگا کہ ماں کیسے خیمے میں تڑپتی ہوگی؟ نیا شلوکا بھی پہنایا ہے، زلفوں کو بھی سوارا ہے، لامبی لامبی زلفوں کو سوار کے ماں نے حوالے بھی کیا ہے. کچھ دیر کے بعد باپ آگے اگر اسی ماں سے کہے کہ بتاؤ رباب ہم کون ہیں، اور وہ کہے حجت خدا ہے، آپ حجت خدا ہے، تو حجت خدا نے اپنی حجت کو سامنے رکھ کر اس حوائج کے باپ کو ماں کے آغوش میں دے دیا جو کچھ دیر پہلے دم توڑ چکا تھا. اب گود میں پہلے آیا کہ ام رباب یہاں سے آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. آغوش میں باب الحوائج ہے، مانگو کیا مانگنا ہے ام رباب. ایک مرتبہ ماں کے دل کو دیکھا، کہا تو آ جا، باہر آ جا. خیمے کے باہر گئے، چھوٹی سی قبر بنا دی. شاید ماں نے یہی دعا مانگی ہوگی، پروردگار اس بچے کا سر نہ کٹے، اس بچے کا سر نہ کٹے. مگر ہائے ام رباب کیا عالم ہوا ہوگا 11 کو جب علی اصغر کا سر نوکے نیزہ. الہی و سیدی و مولایا و ربی، پروردگار اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما. جو پریشان حال ہیں واسطہ باب الحوائج حضرت علی اصغر کا، ان کی پریشانیوں کو دور کر. پروردگار جو مریض ہیں واسطہ باب الحوائج حضرت علی اصغر کا صحت کلی عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ باب الحوائج کا جو رزق کے تعلق سے پریشان اور حیران ہیں، پروردگار ان کو بے پایا اور فراواں رزق دے دے. اس شہزادے کے صدقے میں ہمیں کوئی غم نہ دے سوا غم آل محمد کے. تعجیل فرما ظہور حجت میں ایک نوحہ پڑی.